اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ پس جو کوئی تجھ سے اس کے متعلق جھگڑا کرے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو کہے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم التجا کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں جھوٹوں پر۔ بے شک یہ البتہ سچی بات ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ محترم احباب، یہ آیات مبارکہ نصارہ نجران کے وفد کے حوالہ سے ہیں۔ گزشتہ دروس میں بھی ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور ان کا یہ اشکال اس کا بھی گزشتہ درس میں ذکر ہو چکا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ جب ان کا اور کوئی باپ نہیں تو اللہ ہی ان کا باپ ہے۔ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے یہ بات پیش کی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں تو آدم علیہ السلام کے تو باپ بھی نہیں ہیں، ماں بھی نہیں ہے، تو کیا ان کے متعلق بھی یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ بھی اللہ ہے، ان کی ماں بھی اللہ ہے معاذ اللہ؟ تو جب وہاں پر تم یہ نہیں کہتے کہ اس آدم علیہ السلام کے باپ اور ماں اللہ ہیں، تو پھر یہاں پر تمہیں جو ہے یہ کہنا بھی زیب نہیں دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اللہ ہیں۔ یہ جو وفد ہے نجران عیسائیوں کا علاقہ ہے، اور اس علاقہ سے یہ وفد سن 9 ہجری میں آیا ہے۔ 9 ہجری کے اندر ہی غزوہ تبوک بھی ہوا ہے، اور غالب خیال یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس وفد کے حوالہ سے روایات کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، کئی ساری روایات ملتی ہیں۔ ان ساری روایات کو دیکھتے ہوئے جو قرینے قیاس صورت بنتی ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔
60 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا، جن میں 14 افراد اپنے علاقہ کے لحاظ سے خصوصی اہمیت رکھنے والے تھے، علاقے کے سردار شمار ہوتے تھے، اور پھر ان 14 سے 3 افراد خاص طور پر بڑی اہمیت والے تھے۔ ایک کو عاقب کہا جاتا تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اور یہ علاقے کا حکمران تھا۔ دوسرے کو سید کہا جاتا تھا۔ اس کا جو نام ہے اس کے تلفظ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اصل میں معاملہ غالباً کچھ یوں ہے، اختلاف کا سبب غالباً کچھ یوں بنتا ہے کہ قدیم عرب جو ہیں وہ نکتوں سے ناآشنا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو قرآن حکیم کی بھی کتابت ہوئی تھی تو اس کے اوپر بھی نکتے اور یہ اعراب، حرکات وغیرہ یہ موجود نہیں تھے، تو نکتوں سے وہ لوگ ناآشنا تھے، لیکن عام طور پر ان کے لیے یہ چیز کوئی زیادہ مشکل کا باعث نہیں ہوتی تھی۔ جیم، ہا اور خا تینوں کو ایک انداز میں لکھ دیا جاتا تھا۔ سیاق کے حوالے ساتھ وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر جیم پڑھا جائے گا یا ہا پڑھا جائے گا یا خا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دال زال کو ایک انداز میں لکھ دینا، رازا کو ایک انداز میں، سین شین کو ایک انداز میں، صاد زاد کو ایک انداز میں، عین غین کو، فا کاف کو ایک انداز میں لکھ دینا، تو یہ چیز ان کے اندر رائج تھی۔ جس وقت حروف جو ہیں وہ کسی لفظ کی ابتدا میں استعمال ہوں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، درمیان میں استعمال ہوں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آخر پہ استعمال ہوں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اکیلے اکیلے استعمال ہوں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ حرف ایسے ہیں کہ جن کی شروع یا درمیان میں اگر وہ آئیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس ایک دندانہ لگایا جاتا ہے، ایک شوشہ لگایا جاتا ہے، اور اس شوشے کے نیچے یا اوپر کچھ نقطے لگائے جاتے ہیں۔ مثلا با ہے، اس کے لیے ایک دندانہ لگا کے نیچے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، تا دندانہ لگا کے اوپر 2 نقطے لگ جاتے ہیں، سا کے دندانہ لگا کے اوپر 2 نقطے لگ جاتے ہیں، نون کے لیے دندانہ لگا کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، یا کے لیے دندانہ لگا کے نیچے 2 نقطے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو نام تھا شروع میں حمزہ جو کہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک دندانہ تھا، اس دندانے کے بعد 2 آنکھوں والی ہا ہے اور پھر میم ہے۔ اب اس دندانے کے اوپر یا نیچے نقطوں کے اندر غالباً اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے نام کے تلفظ میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے نیچے 2 نقطے سمجھے اور اہم کہا، کسی نے نیچے 1 نقطہ سمجھا اور ابہم کہا، کسی نے اوپر 2 نقطے سمجھے اور اتہم کہا۔ تو بہرحال یہ تینوں تلفظ جو ہیں وہ روایات میں ملتے ہیں، اہم بھی، ابہم بھی، اتہم بھی۔ اور اس بندے کا نام ایک روایت میں شرحبیل بھی ملتا ہے جو کہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تو بہرحال اس کو سید کہا جاتا تھا، اور یہ علاقے کے سیاسی معاملات کا نگران تھا، اہمیت والا بندہ تھا۔ ایک تیسرا بندہ ابو حارثہ بن علقمہ، یہ نسلاً عیسائی نہیں تھا، یہ نسلاً عرب تھا، لیکن عیسائیت کا مطالعہ کر کے یہ عیسائی ہو گیا تھا۔ عرب کے قبیلے بنو بکر بن وائل سے اس کا تعلق تھا۔ عیسائیت قبول کرنے کے بعد پھر اس نے عیسائیت کا اور زیادہ گہرائی سے مطالعہ کیا، اور اتنا زیادہ مطالعہ کیا کہ بہت بڑا عالم بن گیا یہ عیسائیوں کا، یہاں تک کہ نجران کے علاقہ کے عیسائیوں نے اس کو اپنا لاٹ پادری جو ہے وہ منتخب کر لیا۔
تو یہ ابو حارثہ بن علقمہ بھی ایک خاص شخصیت تھی اس وفد میں، بہت بڑا عالم تھا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بشارتوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھا کہ جو تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف کے اندر بشارتیں آئی ہیں ان سے بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ اور ابھی اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اڑتی پڑتی باتیں تو پہنچتی رہتی ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں، تو یہ ان باتوں سے ہی جو ہے یہ جان چکا ہوا تھا کہ واقعی وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود اس نے ایمان نہیں قبول کیا۔ کیوں نہیں قبول کیا وہ میں ابھی انشاءاللہ واضح کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ لوگ 60 افراد کا یہ وفد یہ نجران سے چلا۔ یہ جو ابو حارثہ بن علقمہ ہے جس کو میں بتا رہا ہوں کہ لاٹ پادری منتخب کر لیا گیا تھا، اس کا بھائی کرز بن علقمہ وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ دونوں بھائی اپنے اپنے خچر کے اوپر سوار تھے۔ کرز بن علقمہ کے خچر کو ٹھوکر لگ گئی۔ جب اس کے خچر کو ٹھوکر لگی تو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ایک گستاخانہ جملہ بول دیا، کہنے لگا تعیس العبد، کہ وہ دور والا ہلاک ہو۔ دور والے سے مراد اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ ہم اس دور والے کی طرف جا رہے ہیں تو میرے خچر کو اس سفر میں ٹھوکر لگی ہے تو وہ معاذ اللہ ہلاک ہو۔ تو اس نے یہ لفظ بولے، جس وقت اس نے یہ لفظ بولے نا کہ تعیس العبد، تو یہ ابو حارثہ بن علقمہ فوراً کہنے لگا کہ بل تعیستا، بلکہ تو ہلاک ہو۔ یہ کہنے لگا تم میرے بھائی ہو، میں نے تو وہ دور والے کے متعلق یہ ہلاکت کی بات کی ہے اور تو اپنے بھائی کے لیے ہلاکت کی بات کرنے لگ گیا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ آپ میرے متعلق تم نے ہلاکت کی بات کیوں کہی؟ تو یہ ابو حارثہ کہنے لگا کہ دیکھ جس کے متعلق تو نے بات کہی ہے نا وہ ہے اللہ کے سچے نبی، تو اس طرح کے جملے بولے گا تو بھی برباد ہوگا، ہم سارے بھی برباد ہو جائیں گے، ہم سارے ہلاک ہو جائیں گے اگر اس طرح کا جملہ بولے گا، تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کرز کہنے لگا کہ اگر تمہیں اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں قبول کر لیا تم نے؟ تو کہنے لگا دیکھنا میں اصل میں ہوں عرب، میں ان لوگوں میں سے کوئی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آیا ہوں، میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا ہے اور میں ان کا بڑا عالم بنا ہوں۔ دیکھ انہوں نے مجھے کتنا مرتبہ دیا ہوا ہے، کتنا مقام دیا ہوا ہے، کتنا مجھے پروٹوکول دیتے ہیں، تو میں اگر اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میرا تو یہ سارا پروٹوکول ختم ہو جائے گا، تو اس لیے میں تو کلمہ قبول کرنے کے لیے اس نبی کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں، کیونکہ میری جو ہے یہ ساری بادشاہت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو سارا کچھ میں نے جو بنایا ہوا ہے اپنا مقام یہ ختم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بد نصیب جو ہے اس نے ایمان قبول کوئی نہیں کیا۔ اللہ واللہ، اس وفد کی آمد کے وقت تو وفد نے مجموعی طور پر بھی ایمان قبول کوئی نہیں کیا، لیکن ایک روایت بہرحال مجھے یہ بھی ملی ہے کہ جو عاقب اور سید تھے تو انہوں نے ایمان بعد میں واپس جانے کے بعد قبول کر لیا تھا۔ کرز نے البتہ ایمان قبول کر لیا کہ جس وقت اس نے اپنے بھائی سے یہ بات ساری سنی تو اس نے البتہ ایمان قبول کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ لوگ مدینہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑا فاخرانہ لباس پہنا ہوا انہوں نے، ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئیں، خاص طور پہ ان کے سرداروں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے بھی وفود آئے ہیں، جتنے فخر کے ساتھ اور جتنے شان و شوکت کے ساتھ یہ والا وفد آیا ہے، اتنی شان و شوکت کے ساتھ اور کوئی وفد نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ بڑی اپنی شان بنا کے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ان سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ حیران ہوئے
انہوں نے پھر ادھر ادھر پتہ کرنا چاہا کہ صحابہ کرام سے ہم پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرنا گوارا کیوں نہیں کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اتنے شان کے ساتھ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ آئے ہو اور ریشمی لباس تم نے پہنے ہوئے ہو، حالانکہ تم اپنے آپ کو مذہبی شخصیات کہتے ہو اور مذہبی حوالہ سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہو، تو تم بنتے تو مذہبی ہو اور شان تم نے جو ہے یہ اس طرح کی بنائی ہوئی ہے جس طرح بادشاہوں کی، تو غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس طرز کو ناپسند کیا ہے، تو تم کل سادہ لباس کے اندر جاؤ تو پھر دیکھو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال اگلے روز یہ سادہ لباس میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا، ان سے گفتگو بھی شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کو قبول کوئی نہیں کیا۔ ان کی عبادت کا وقت آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں مسجد کے اندر اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور انہوں نے مشرق کی طرف جو ان کا قبلہ ہے تو اس کی طرف رخ کر کے مسجد نبوی کے اندر عبادت بھی کی۔ بہرحال مذاکرات کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے ابھی میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، تو میں وحی کا انتظار کرتا ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی وحی کی روشنی میں میں کچھ بتا سکتا ہوں، تو وحی آ جائے گی تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو بہرحال اسی روز پھر یہ وحی آ گئی اور سورہ آل عمران کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ جن کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی حیثیت کو بڑی اچھی طرح واضح کر دیا گیا کہ اگرچہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے روز یہ ساری آیات جو ہیں ان کو پڑھ کے سنائی۔ انہی آیات کے آخر میں اب اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی کہ جو اے نبی تجھ سے جھگڑا کریں اس معاملہ میں، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کہیے کہ بلاؤ، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی، تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، تمہاری عورتوں کو بھی، اپنی جانوں کو بھی، تمہاری جانوں کو بھی، پھر ہم التجا کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں جھوٹوں پر، تو یہ اس کو اصطلاح کے اندر مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مباہلہ کا چیلنج بھی دیا کہ میں نے حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری واضح کر دی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم جو ابن اللہ کہتے ہو وہ چھوڑ دو اور اس حیثیت کے ساتھ مانو جو حیثیت اللہ رب العزت نے مجھے بتلائی ہے اور میں نے تم تک پہنچائی ہے، مجھے بھی اللہ کا نبی مانو، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانو۔ تو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو پھر مباہلہ کر لو، اگر تم اسی کے اوپر اکڑے ہوئے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اس معاملہ میں مباہلہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دیجئے، ایک دن کی مہلت دیجئے، ہم کل بتلائیں گے کہ ہم مباہلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کی مہلت دے دی۔ اگلے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی صاحبزادی اور اپنے داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کے مباہلہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ کیونکہ ایک دن کی مہلت دی گئی تھی، اب یا تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کرنا تھا یا مباہلہ کے اوپر آمادگی ظاہر کرنی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ میں تو نکلوں، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ وہ بھی تو کوئی نہیں نکلے تھے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل رہے تھے ان کو ساتھ لے کر۔
اور میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں علاقہ کے اندر اگر کوئی بحث و مناظرہ ہو جائے تو بڑے سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں، اور جب معاملہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور صرف بحث مناظرہ ہی نہیں، معاملہ مباہلے تک پہنچا ہوا ہو، تو مباہلہ جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، مناظرے سے بھی بڑی آگے کی چیز ہے۔ اس میں تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ہلاکت کی دعا کرنی ہوتی ہے، لعنت کی دعا کرنی ہوتی ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ لعنت ہو اس کے اوپر، وہ ہلاک ہو جائے، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح کوئی بحث مناظرہ ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ جھمکٹا بنا لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یقینی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یقیناً جو ہے وہ نکلے ہیں۔ ابن عساکر کی ایک روایت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے تو واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکلے، تو جس طرح یہ نکلے ہیں تو دیگر صحابہ کرام بھی یقیناً نکلے ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، تو اتنے میں یہ نجران کے عیسائی آگے، رات کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ جب رات کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ایک دوسرے سے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھائی تم سب پہچان تو چکے ہو کہ ہیں وہ اللہ کے سچے نبی، فیصلہ کرو کہ صبح ماننا ہے، ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں۔ لیکن ایمان کے لیے تیار کوئی نہ ہوئے۔ اچھا اگر ایمان کے لیے تیار نہیں بھی نہ ہوتے تو چلو ایمان کے لیے نہ تیار ہو وہ تو ایک چھوٹی بات ہے، لیکن خیال کرو مباہلہ کے لیے نہ تیار ہو جانا، کیونکہ نبی سے مباہلہ کرو گے تو پھر تو تم ہلاک ہو جاؤ گے یقیناً۔ ہیں وہ اللہ کے سچے نبی، سب کو ہم کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو چلو ایماننا یا نہ ماننا وہ تو چھوٹی بات ہے، نہیں مانتے ہم وہ الگ بات ہے، لیکن مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے تو پھر صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے پیچھے بھی جو ہم چھوڑ کے آئے سارے عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، تو اس لیے مباہلہ کوئی نہیں کرنا۔ تو یہ انہوں نے بہرحال رات کو فیصلہ کر لیا ہوا تھا۔ صبح انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی